یا تو یہ مان کہ وہ رب کائنات کے اختیارات موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. نہیں آئی سرائکی دسے گا جیڑا رب تینو زندگی اجر تے ثواب عطا کریں دے او کسی دے مرن تو بعد اجر و ثواب عطا کرن تے قادر نہیں. مسلمان ہو نا اگر مسلمان ہو تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الرَّحْمَانُ فِي الدُّنْيَا وَالرَّحِيمُ فِي الْآخِرَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ وَالرَّحِيمُ وہی ذات ہے جو دنیا میں رحمان ہے آخرت میں رحیم ہے. مل کر اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اور اس وارث دوران کے لیے جس کے قدموں کے صدقے یہ کائنات آباد ہے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات والصلاة والسلام على أمير المؤمنين امام المتقین یعصوب الدین علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب الذي قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. امیر المؤمنین کی ذات بابرکات پر مل کر باواد بلند صلوات. والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في شأنها فاطمة بضعة مني ومن أبغضها فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات پر مل کر باواد بلند صلوات. والصلاة والسلام على حسن المجتبى سيد الأولياء وعلى الحسين سيد الشهداء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أبوهما أفضل منهما. حسنین کریمین کی ذوات مقدسہ پر مل کر باواد بلند صلوات. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على مواليهم وشيعتهم وأصحابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
ایکم احسن عملا واللہ عزیز غفور صلوات. ایک سیدزادہ ہونے کی حیثیت سے، اولاد علی و بطول ذریت پاک رسول کا ایک ادنا سا فرد ہونے کی حیثیت سے، اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کے لحاظ سے تو ہم نے سب سے بڑی ڈگریاں بھی لے لی اور پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ایک آل محمد اور دین اسلام کے ایک دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے. رب کائنات جن بزرگان نے یہ محفل سجائی ہے اور آپ کو اور مجھے، بلکہ مجھے آپ کی زیارت کا یہ موقع اور شرف عطا کیا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مومنین کے چہروں کو دیکھنا عبادت سمجھتا ہوں. خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بخدا معصوم کا فرمان ہے کہ مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جنہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم قریب سے آپ سے ملیں، آپ کی زیارت کریں بزرگان کی، میں دعا گو ہوں رب کائنات ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ ان کو ہر قسم کے صدمے سے محفوظ رکھے. پروردگار عالم ان کے وسعت رزق عطا فرمائے اور ایسا رزق عطا فرمائے جس میں برکت بھی عطا فرمائے. یہی ساری دعائیں آپ حاضرین جو یہاں تشریف لائے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، عزیزان، اپنا آرام خراب کر کے شہدائے کربلا کے کو غرصہ دینے کے لیے اور ایک ادنا سے طالب علم کی اس گفتگو کو سننے کے لیے جو اللہ کے پاک قرآن سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے پاک قرآن سے، نہ مسدس سے آغاز کرتے ہیں ہم طلبہ، نہ ہم کسی ربائی سے آغاز کرتے ہیں، نہ ہم کسی دوڑے سے آغاز کرتے ہیں. اگر مجھ سے پوچھو کہ تم اللہ کے پاک قرآن سے آغاز کیوں کرتے ہو تو میں یہی کہوں گا نا کہ اللہ کا پاک قرآن وہ پاک کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جس کا پڑھنا اذا قرأ آیت من آیت القرآن، جب قرآن کی تو ایک آیت پڑھتا ہے فتح اللہ، اللہ کھول دیتا ہے باب من ابواب الرحمن. رحمت شروع ہوئی، صلوات پڑھے بات. گھبراہٹ نہیں کہ اللہ دی رحمت شروع کی حیدری فتح اللہ ہو باب من ابواب الرحمن. اللہ تیرے لیے اپنی رحمتوں کے ابواب میں سے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب تو ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو رب کائنات تیرے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن تجھے یہ سب اجر تب عطا ہوتا ہے جب تو سامت قرآن کے ساتھ نعت کے قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے. میں ایک جگہ پر یہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگوار کھڑے ہو گئے، میں تمسک قرآن و اہل بیت پڑھ رہا تھا. میں نے کہا پاک رسول نے یہ فرمایا تھا میں کو اللہ ہی عمر دیتی ہے 63 سال، میری نبوت رانی ہے قیامت تک. میں ایک سوال پٹ اپ کر رہا ہوں. پڑھے لکھے نوجوان ہیں آج کل دیہاتوں میں، بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بڑا علم آ گیا ہے ماشاءاللہ، یہ علم کا دور ہے. میں یہ گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ جو پاک یا اللہ میرا آج تم سے یہ سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو عمر دیتی 2500 سال، سارے پاک نبی کو جندی نبوت رانی ہے قیامت تک، عمر ٹوٹل 63 سال. بات سمجھ میں آئی؟ میں اسی طرح گفتگو کرتا ہوں، کچھ سوالات جوابات ذہن میں تاکہ بیٹھ جائے بات. یا اللہ 63 سال ٹوٹل عمر، 40 سال پہلے تے 23 سال بعد اے ٹوٹل 63 سال عمر دیتی. اللہ دا پاک قرآن ساری کتاباں کینسل ڈیلیٹ، سارے دین کینسل ڈیلیٹ. ان دین عند اللہ الاسلام، دین اسلام.
سارے دین کینسل، اسلام دین سارے نبی ختم، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاوصیاء، سید المرسلین، پاک نبی امت ٹوٹل 63 سال حضرت نوح دے برابر تے نہیں میں منیمم حضرت نوح علیہ السلام. میں یہ گفتگو کر رہا تھا تھوڑی خدمت جہدیہ کرنا پہ، میں یہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے 63 سال دیا، اب ہم کہاں جائیں، کس سے پوچھیں؟ جیڑا بھی حکمران بن وجے اندے کو دین پوچھوں، جیڑا بھی کرسی دے آ وجے اندے کو دین پوچھوں. آواز آئی پاک رسول دی، فرمایا میں تے گلا وارث کہنی چھوڑ گیا، میں تو جلا وارث. انٹلیکچوئل کوسچن ہے، ایک سوال ہے ہر شخص کے لیے کہ جب میں اپنے نبی ہر حکمران کو اولِ الامر مان لو، پاک رسول نے فرمایا نہ ای نہیں گل ای نہیں. پاک رسول پہلے فرمایا میرے کو کاغذ تے قلم گھناؤ، میں تو کو لکھ دینا قیامت تک گمراہ نہ تھی سو. لوگوں نے اختلاف کر لیا، اس میں یہ کہا کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں کو پتہ کیوں لگ گیا ہے، معلوم نہیں پتہ کیسے لگ گیا. فوراں کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ. پاک رسول نے فرمایا نہیں انج نہیں، میں تو کو ڈسی میں نا انی تارکن فیکم الثقلین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بیٹھا تھا ایک میٹنگ میں، ہمارے بزرگان علماء کرام، میں پہلے بھی دوستوں کو بتا چکا ہوں، سارے مذاہب کے علماء کے ساتھ کٹھے بیٹھتے ہیں ہم، اور ان کی خدمت میں انہوں نے بھی میری بات کی تائید کی. اہل حدیث کے بزرگوار ہیں، نام نہیں لیتا ہوں سٹیج پر، انہوں نے کہا بالکل ہماری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، چیک کر لیں جا کے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت. میں تو کو لاوارث کہنی چھوڑ، سمجھ آنی پی گا، میں تو کو لاوارث کہنی چھوڑی ویندا، میں اللہ دا پاک قرآن چھوڑی ویندا نال پہلے معلم قرآن میں ہم جے کو اللہ نے قرآن دے نال بھیجے آئی. اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی کی ضرورت نہ ہوتی. شاید میرا جملہ سمجھ آ جائے. اگر قرآن کافی ہوتا تو معلم قرآن کی ضرورت نہ ہوتی. پاک رسول نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں نا، تب تک جب میں اللہ کے دربار میں بلا لیا جاؤں گا، ول میں تو اکو لاوارث چھوڑی کہنی ویندا. اللہ دے پاک قرآن دے نال میں تو اکو اہل بیت دے حوالے کی. اپنی طرح تو اہل بیت ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا قبلہ یہ آپ کی کتابیں موجود ہے، بالکل ہوں گا فلاں کتاب ہے فلاں کتاب ہے، خیر سیاہ ستہ میں انہوں نے حوالے دیے. اینی وے میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں، میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں. میں کسی کے خلاف بات کرنے کا مجاز نہیں ہوں، نہ مجھے یہ حکم ہے، نہ میری یہ عادت ہے، نہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تیرے دل میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اکیلا قرآن کافی نہیں، اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. انی تارکن فیکم الثقلین. میں نے ان کو کہا کہ بلا اگر آپ اجازت دیں تو پاک رسول کی یہ حدیث پوری سنا دوں. کہا سنا دیں. میں نے کہا ان کی کتابوں میں تھا، یہاں تک بات نہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. میں نے کہا پاک رسول نے آگے بھی فرمایا تھا کیا، ما ان تمسکتم بہما. علماء کرام تشریف فرمائے ما موصولہ ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں رسول ضمانت دیتا ہوں جس نے قرآن و اہل بیت کو اکٹھے پکڑا. ما ان تمسکتم بہما ایٹ اے ٹائم، بہما مین دونوں کو ایٹ اے ٹائم، بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں رسول یہ ضمانت دیتا ہوں، میں رسول اپنے امتی کو یہ ضمانت دیتا ہوں
وہ شخص جس نے اللہ کے پاک قرآن کو بھی پکڑا، اہل بیت کو بھی ایٹ اے ٹائم پکڑا، وہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حتی یردا علیہ الحوض، تم ان دونوں کو پکڑو کٹھا، یہ دونوں تمہیں پکڑیں گے، پکڑ کے میرے پاس حوض کوثر پلائیں۔ میں یہ جملہ بول رہا تھا، ایک بزرگوار کو پسند نہیں، ایک بزرگوار کو پسند نہیں آیا، اٹھ کھڑت ہے کہ سیدزادہ کہ اللہ دے پاک قرآن دی فضیلت دس جیڑی میں پہلے شروع کر دیتی ہے، اللہ دے پاک قرآن دی، میں نے کہا بابا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، پاک رسول سے روایت کرتے ہیں، اللہ نے 19 حروف بنائے ہیں بسم اللہ کے، با سین میم الف، گن لینا، 19 حروف بنائے ہیں۔ میں نے کہا بیٹھ جا بابا، 19 حروف ہیں بسم اللہ کے، پاک رسول فرماتا ہے جس نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی، اللہ 19 جنتیں اس پر واجب کر دیں۔ 19 جنتیں واجب کر دیتا ہے، نہ فقط 19 جنتیں واجب کر دیتا ہے بلکہ 19 طبقات جہنم حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جا بابا، اگلی بات بھی سن لے، اگلی بات بھی سن لے، ایک آیت قرآن تو پڑھتا ہے، اللہ تیرے لیے رحمت کا اور جنت کا ایک دروازہ کھولتا ہے، تو سورہ یاسین پڑھتا ہے جو قلب قرآن ہے۔ شیخ عباس قمی نے بھی یہ روایت لکھی، فرماتے ہیں کہ جو پاک رسول نے فرمایا جو شخص قلب قرآن سورہ یاسین کو ایک دفعہ پڑھے گا، رب کائنات اسے 12 ختم قرآن کا ثواب دے۔ کریں پڑھی ہوئی سچ دسائے اصل تو قرآن کو تو خالی قسمہ پتہ نہیں، پہلے بزرگان پڑھ دے بین اس طرح سخت گالی ہوندے سن کے دے کرو، تھوڑا بچا کے دے کرو، بس ناراض نہ تھے۔ وہ میں فضائل پڑھن لگا تو میں ساری رات پڑھتا رہا، وہ فضائل نہ مقصد وہ میرے آخر آورد مقصد کیا جب میں سیدزادہ تو کو پیغام نہ دے سی، پڑھ دے انہیں قرآن۔ اللہ کے ملائکہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان میں ہم اسی طرح اس گھر کو چمکتا دیکھتے ہیں جس طرح اہل زمین سیاروں کو آسمان پر ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند در سلامت رہے، مل کر اونچی آواز میں صلوات پڑھا کریں۔ اور پاک رسول نے تجھے یہ تلقین کی ہے تمام اپنے امتیوں کو، اے میری امتیوں، جب مجھ پر اور میری اہل پر تم ایک مرتبہ اہل بیت پر صلوات پڑھتے ہو، رب کائنات ملائکہ کی 20,000 سالوں کی عبادت سے کتنی والا دبیاں، ملائکہ کی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 2000 سال نہیں، ملائکہ 20,000 سال عبادت کرے۔ آواز بلند صلوات۔ تیرے پاک رسول فرماتا ہے، یہ مسلمہ حدیث ہے، میرے پاس کتابیں اہل سنت اور اہل تفسیر دونوں کی، پاک رسول فرماتے ہیں مجھ پر اور میری آل پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ آئی گا، آواز اتنی نہیں ہے جڑی گل میں کر گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کے لیے پاک رسول نے فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا جب یہ
آیت مجیدہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت میں اہل بیت کا لفظ نہیں تھا. صحابہ آئے پاک رسول کی خدمت میں, کہا رب کائنات نے آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ بھی درود پڑھتا ہے اور اللہ کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں. وہ پروردگار عالم پوری کائنات یسبح, اور ہر جمعہ میں پڑھتے ہو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پوری کائنات کی ہر زندہ اور مردہ, ذاہب روح غیر روح, پہاڑ زیر ذرہ ذرہ, پتا پتا, پوری گلیکسیز, پورے آسمان, پورے ملائکہ, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. رب کائنات محمد مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنے کا حکم آیا ہے, کس طرح درود بھیجیں؟ ذرا طریقہ تو دسو, ذرا طریقہ تو دسو. پاک رسول نے فرمایا طریقہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل. اللہ دو دفعہ ہے, یہ عربی کا قاعدہ ہے, ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے. اللہ حرف جار, آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھ سکتے ہو. علماء سمجھتے ہیں اس قاعدے کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی پڑھ سکتے ہو کہ اللہ ایک دفعہ حرف جار آ جائے تو کافی ہوتا ہے. پھر پاک رسول نے ایک جملہ فرمایا, نوٹ کر لیں اور پوری دنیا کو یہ بتا دیں. پاک رسول نے یہ فرمایا لا تصلی علیہ صلاۃ البترا, لنڈی تے دم کٹی صلوات میرے تے نہ پڑھائے. لا تصلی علیہ صلاۃ البترا, میرے اوپر ناقص صلوات نہ پڑھنا. اگر تم نے پڑھی وہ صلوات تیرے منہ پہ ماری جائے. حضرت امام شافعی نے اسی لیے کہا تھا نا, اے یا اہل بیت, اے اہل بیت, میں آپ کی اس سے کیا زیادہ شان بیان کروں کہ آپ پر درود بھیجے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہو. امام شافعی کا معروف قول ہے, آپ پر صلوات بھیجے بغیر, صلوات پڑھو محمد و آل محمد. جب کوئی شخص, پاک رسول نے فرمایا, جب بھی کوئی میرا ایک امتی جب بھی مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود بھیجے گا, رب کائنات کو اتنا پسند ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے. ایک طرف سے ملائکہ 20,000, 20,000 سنہ, عربی میں لفظ ہے 20 مین 20, 1000 مین 1000, سنہ مین سال. افضل من عبادت 20,000 سنہ. افضل و اکثر, دو لفظ ہیں روایت میں ہیں, دو لفظ. جب بھی تم اللہ کے پاک حبیب اور اس کی آل پر ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہو, رب کائنات ملائکہ کی 20,000 سالوں کی عبادت سے افضل بھی اور زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. صلوات پڑھے ایک دفعہ پھر محمد و آل محمد. تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے پورے قرآن کا علم رکھا سورۃ الحمد میں. سورہ یاسین کا ثواب یاد ہے؟ بس مک گیا میرا بیان. سورہ یاسین, ابھی تو میں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ ملک کی, اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے میں ترجمے دی حد تک, تاکہ وہ آیت قرآن دے جڑے ثواب حاصل کرنا ہے اندے شامل تھی وجہ. میں نے عرض کی کہ یہ جو پاک رسول نے یہ جو فرمایا کہ میں ایک دفعہ جو سورہ یاسین پڑھے گا 12 ختم ہوگا. یا رسول اللہ یہ جو سورہ الحمد ہے جن بغیر نماز ہی نہیں تھی دی, لا صلاۃ بدون الفاتحہ. اس ام القرآن یا ام السورہ جڑی ہے سورۃ الفاتحہ, جڑی جنت دے خزانے جو ہے خزانہ ہے, عرش دے خزانے جو ہے خزانہ ہے,
یا رسول اللہ ایندے پڑھن دا کتنا ثواب ہے؟ فرمائیں سورہ یاسین تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ میں ان کو بتا رہا ہوں، سورہ یاسین کو نبی الحمد پڑھن دا زیادہ ثواب ہے۔ پورا قرآن دا علم سورہ الحمد چھے، اور سورہ الحمد پورا علم والا آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچ۔ مولا علیہ السلام ایک جملہ فرمائے تھا، فرمائے پورے قرآن دا علم ہے الحمد چھے، پوری الحمد علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم ہے با کے لیے، با کے انا نقطۃ تحت البا، علی فرماتا ہے میں وہ ہستی ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نام عطا کرے خود محمد مصطفیٰ کو یا اہل بیت کو تو نام اسم اعظم، خلقت کرے تو خلقت نورانی، پوری کائنات پیدا نہ ہو تو پاک رسول اہل بیت کے انوار طیبہ پاک رسول فرمائے نحن نسبحہ ونقدسہ ونحمدہ ونعبدہ حق عبادتہ۔ پوری کائنات میں نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ کون تھا، نہ مکان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ سورج تھا، نہ مہتاب تھا، نہ آفتاب تھا، نہ پانی تھی، نہ ہوا تھی، نہ ملائکہ تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی۔ پاک رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اور میرے اہل بیت کے نور کو پیدا کیا، میرے اور میرے اہل بیت کو۔ اگلا جملہ پڑھا فرمانے اس عالم نور میں پاک رسول فرماتے ہیں نحن، ہمارے یہ جو نوری نورانی ارواح قدسیہ تھے، نحن نسبحہ، ہم اس کی تسبیح کرتے تھے، وَنُقَدِّسُ، ہم اس کی تقدیس بیان کرتے تھے، وَنَحْمَدُهُ، ہم اس کی حمد بیان کرتے تھے، وَنَعْبُدُهُ حق عبادت، ہم اس عالم نور میں اس کی عبادت کرتے تھے جس طرح وہ لائق عبادت ہے۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، بس اتنا سمجھتا ہوں یا وہ کریم جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہ جانتا ہے یا جو نور عبادت کرتے تھے وہ جانتا ہے۔ یا وہ انوار طیبہ نام عطا کرے تو نام اسم اعظم بن جائے۔ حضرت ابوذر غفاری راوی ہیں جن کے بارے میں پاک رسول نے یہ فرمایا، سنی جائے جملہ حضرت ابوذر غفاری کے شان میں، ما اذلت الخضراء، پاک رسول فرماتے ہیں ما اذلت الخضاء ولا اقلت الغبراء اصدق من لہجت ابیذر وعلی امامہ۔ اس زمین نے اپنی پشت پہ کسی سچے کو نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو، اس نیل گوں آسمان نے اس کے اوپر سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا میرا صحابی ہو۔ لیکن لوگوں یہ یاد رکھنا اس کائنات میں سب سے سچا میرا صحابی ابوذر ہے، وعلی امامہ، اور علی سچوں کا امام ہے، علی ابوذر کا بھی امام ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابوذر؟ فرماتے ہیں میں نے پاک رسول سے سنا اگر میں جھوٹ بولوں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، اگر میں جھوٹ بولوں میں نے پاک رسول سے سنا میرے کان بہرے ہو جائیں۔ چوک میں کھڑا ہے ابوذر، سچا اور سچا صحابی پاک رسول کا، فرماتا ہے میں سن رہا تھا رسول فرما رہے تھے مجھے اللہ نے اپنے اسم اعظم سے اسم اعظم عطا کیا، خود واللہ ذو العرش محمود، خود صاحب عرش محمود تھا، مجھے اسم اعظم محمد عطا کیا، خود اعلیٰ تھا، میرے بھائی کو علی اسم اعظم عطا کیا۔ خود آخری جملہ، خود محمود تھا
فضائل ختم. خود محمود تھا, مجھے اسم اعظم محمد عطا کیا, خود اعلیٰ تھا علی عطا کیا, خود فاطر السماوات تھا فاطمہ عطا کی, خود محسن تھا حسن عطا کیا, خود قدیم الاحسان تھا حسین عطا کیا, خود معبود و مسجود تھا. یہ شریک رب نہیں ہے. ذرا جملہ سنیے گا, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بول رہا ہوں. اللہ اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنی ربوبیت میں, اپنے افعال میں, ہر چیز میں وحدہ لا شریک ہے. یہ ہے آل محمد کا مذہب, یہ اللہ کے پاک قرآن کا مذہب. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو شریک نہیں, ہم صفات خداوندی کے مظاہر سمجھتے ہیں. خود معبود و مسجود تھا, ساجد و عابد عطا کیا, تمام علوم کا محور و مرکز تھا, باقر آل محمد عطا کیا, خود اصدق و صادقین تھا اور تجھے سمجھانے کے لیے صادق آل محمد عطا کیا. اگلا جملہ سنیے گا. اس کی رحمت تھوڑا عربی جو جانتے ہیں وہ لطف لیں گے اس بات کا. اس کی رحمت وہ قہار بھی ہے, رحیم بھی ہے. اس کی رحمت اس کے قہر و غضب پہ حاوی ہے. موسیٰ کاظم عطا کیا, تمام رضاؤں کے محور و مرکز نے علی رضا عطا کیا. سخی الاسقیاء نے جواد عطا کیا. تمام نقاوتوں کے, بزرگیوں کے محور و مرکز نے علی نقی عطا کیا, اور پورے عالم پہ اس کی ہیبت تھی. یہ سمجھانے کے لیے حسن عسکری عطا کیا, خود غائب تھا. اللہ کا پاک تیرا چھٹا لالے ولایت فرماتا ہے, جیڑے ویلے تو ایک آیت قرآن وچ غور کرے نینا. یہ ہن آخری جملہ ہے, یہ سن گنو تے میں آیت تے غور کرن ویندا پیا ہوں. ایندا ثواب ہی سن گنو تے مرحوم دے درجات ہی سن گنو. ایک سید زادہ آوے اللہ دا پڑھے پاک قرآن, ان دی پہلی سورہ ملک دیا پہلی 2 آیتاں, سورہ پارہ نمبر 29 سورہ ملک. او پاکیزہ سورہ جب قبرستان میں پڑھی جائے پورے قبرستان والے بخشے جاتے ہیں. سورہ ملک کی شان میں, اس کی شان میں نے پڑھی یہ روایت. سورہ ملک کی پہلی 2 آیتیں. پاک فرزند رسول سے کسی نے پوچھا کہ چلو قرآن کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, جو اللہ نے خالی پڑھن واسطے تو نازل نہیں کیتے ہیں نا, میں خالی توتے دیکار پڑھی رکھوں نہ, پڑھندہ اپنا اجر ہے. میں نے یہاں سے بات شروع کی کہ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جس کو دیکھنا ثواب ہے. چھٹے لالے ولایت کے پاس ایک حافظ قرآن آیا, اس نے کہا مولا مجھے قرآن یاد ہے, میں زبانی پڑھ سکتا. مولا فرمایا پڑھ سکتے تیکو ثواب ملسی ایک, کیونکہ تیکو ایک قرآن یاد, پر تیکو قرآن دیکھر دے ثواب کوئی نہ ملسی. قرآن دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. فرزند رسول سے پوچھا گیا کہ اب جب ہم ایک آیت قرآن ای واسطے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایک کتاب نازل کی تھی ہے, یہ کتاب نازل کرنا کو مطلب ہی ہے یہ خالی ایمیں جویل عدالت جویسوں قرآن تے ہاتھ رکھے سوں سوڑھن دے خلاف رکھے ہوئے اسی یہ قرآن دا حوالہ دینا, یہ قرآن دی قسم چینا بھامیں گوڑ ہی ہوئے. سچیاں گالیاں تو انجھے بڑے نیک لوگ ہو تو سارے پاسے کوڑے قسمہ چینے لوگ. صلوات پڑھو بابا. گل سمجھے جا گئی. اللہ کے پاک قرآن میں غور کرنے کا کتنا ثواب ہے. فرمایا
40 سال اللہ دے گلے وے عمر ذرا غور کرے آئے یہ جملہ تے غور کرائے تے وال اے چا سمجھائے بے اے جڑا ذکر ہے نا اے جڑا بیان سید زیادہ کر کے ویندہ پہ ایک جہندے ہوتے ملائکہ آون واسطے ترستے عرش تے بیٹھے ہوئے ملائکہ کو حکم تھی نہیں کہ لہوان زمین دے ہوتے ایک سید زیادہ آئے ہی اللہ دا پردہ پہ پاک قرآن تے مصطفیٰ دا پردہ پہ فرمان تے اہل بیت دی پردہ پہ شان لہوان جو زمین دے ہوتے انہاں کو بان کے گھیر گھنو اور پنگن دعا تسا کھو آمین جے توڑی گھر بان کے سامنا پومن واپس نہ آئے اور جنہیں ملائکہ دی ڈیوٹی نہیں لگی او جے ویلے آسمان دے ہوتے بہدن ملائکہ جملہ سید زادے کو سنی ہو جائے ای پاکیزہ ذکر دی اور مجلس آزادی عظمت کتنی وہ ملائکہ ویندے عرش دے ہوتے تے جنت وچ تے بے جائیں تے جتھا جتھا ڈیوٹی ہوندی ہے اتھوں تے واپس ویندے او جڑے اتھا ملائکہ ہوندے او پوچھدے اے تو آندے کتھوں پے وے ایو جی خوشبو تا سا جنت وچ کہنے سو ایو جی خوشبو تا سا جنت وچ نہیں سو او ملائکہ آدن ایک ہے بستی نہ ہے اندہ ملغانی ضلع ہے ڈیرہ غازی خان اتھا لوگاں نے اپنی ندرہ کی تھیں قربان ہمیں قربان تھی ماں اتھا لوگاں اپنی نیندہ کی تھیں قربان ایک مومن دہائی برسی دوتے تھئی ہے مجلس مجلس دے ویچ اللہ دا پاک قرآن پڑھا گئے والقرآن دی شان بیان کی دی گئی ہے والقرآن پڑھن دی شان بیان کی دی گئی ہے والقرآن سنن دی شان بیان کی دی گئی ہے والقرآن اج غور کرن دی شان بیان کی دی گئی ہے وال اے دسا کہ کلہ قرآن نہیں اے دوہے کٹھے آئے وال اے شان جے ویلے بیان کی دی سی وال اون دے بعد اے بھی دسے سی کہ اے اللہ دا پاک قرآن لوگ دی ہدایت واسطے آئے قسمہ چاون واسطے نہیں آیا قسمہ چاون واسطے نعرہ تکبیر محمد وآل محمد صلوات بھالو ملائکہ دن اٹھا ساکوئی گھن جو لیا ساکوئی گھن او دن او تو ہون سام گئن لگے گئن او ملائکہ دن او جاد ہے او جاد ویسوں اپنے بارماس کرے سی اللہ کے پاک قرآن میں فرزند رسول نے فرمایا صادق آل محمد نے فرمایا کہ جو شخص ایک آیت قرآن کے بارے میں غور کرتا ہے اللہ تجھے 40 سال عمر دے 40 سال تو ساری زندگی سارے دن روزے رکھ ساری رات عبادت کر ہر سال پاپ یادہ حج کر اللہ تجھے اتنی عمر دے کوئی واجب تے فرض تیرا چھٹے ہویا نہ ہوئے حرام تے کوئی کیتا نہ ہوئے مستحب تے سنت کوئی چھوڑی نہ ہوئے مکروہ تے تو نیڑے لگی ہوئے اللہ تے گھڑے ہوئے 40 سال عمر 40 سال تو کر عبادت او تیری عبادت ایک پاسے اللہ دے پاک قرآن سید زادے نے پڑھے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک اور پاک وے او ذات جانے دست قدرت سب کچھ کوئی شے اندھے دست قدرت تمہاری نہیں بیدہ الملک پوری کائنات مملکت پوری بادشاہی everything ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک آخری پیغام الذی خلق الموت والحیات وہ لوگوں انہیں زندگی بھی پیدا کی تھی انہیں موت ہی پیدا کی تھی اگلا جملہ یہ ہے وہ خالی موت دے زندگی دیمن والا نہیں پیدا کرنا ہے خلق الموت خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا خلق الموت والحیات یا اللہ کیوں دیتی ہے زندگی
اور تک ہو سکتا ہے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہیں دل دو تے پیغام پہنچ گیا، بس یہ زیادہ کامیاب تھی۔ پہلے اپنے آپ کو سنیں، میں شاید توڑے کو بھی زیادہ نیک کوئی نہ ہو سا، لیکن جے ویلے طریقہ کار ہی ہوئے کہ پہلے اپنے آپ کو سنا، پہلے بنا کو نہ سنا۔ الذی خلق الموت والحیات، یا اللہ تے موت دی تھی پیدا کی تھی، تے زندگی پیدا کی تھی، کتوا سے کی تو اگلے جملے خود پاک اللہ کی ذات اپنی پاک رب ذوالجلال خود جواب دیتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تسا سارے اگوں میں سمیت ازماوے، لیبلوکم تجھے آزمائے، ایوکم احسن عملا، تنوی توڑے وچوں بیسٹ عمل، عربی وچ احسن آدن گڈ بیٹر بیسٹ، ایمیں آدن انگریزی میری پرانی تھی کہ ایم فیل 100 نمبر دی پڑھی ہے، وہ مدت تھی گیا، وہ تو پہلے گریجویشن ہی پڑھی ہے، گڈ بیٹر بیسٹ، ایک تھرڈ فارم یہ ہوتی ہے نا، اب بالو دسو دسو تیجی فارم احسن دا معنی ہے بیسٹ، تم میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، تم میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، عمل جڑا ہے عقیدے کے ساتھ۔ امیر المومنین کی ایک وصیت اور آخری پیغام دے کے اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، تیرے مولا کو مننے والے جو ہیں نا، وہ میری اس بات کو اپنے سینے پہ اب نقش کرنا ہے، یہ آخری پیغام ہے، مولا علی دا پیغام ہے، میرا نہیں۔ مولا علی فرمایا تے کچھ اور کرنا، میری گل مولا علی تے کوئی فرمائیے، فرمانے اس زندگی میں اتنا عمل ضرور کر لے جتنا موت کے بعد کل تجھے ضرورت ہے۔ نوٹ کرو، یہ جملہ نوٹ کرو، میں یہ زبانی ایک دوجہ کو ایک پیغام پہنچاؤنا ہے میرا، سید زادے نے توڑے واجب کی تے اللہ کی طرف ایک قسم ہے توڑے تے پیغام ہے سارے کو پہنچاؤنا نہیں، یہ میرا نہیں، مولا علی دا دیتا ہے پیغام، سید زادے دی معرفت توڑے تک پہنچتا ہے۔ پہلا کیا پیغام ہے؟ اتنی عبادت ضرور کر کے جتنی کل موت تو بعد تے کو لوڑے، سرائکی درمیان یوں بڑھتا ہے، یہ کوئی فرق ہے، جنگ پتہ نہیں ملتان دی زمانے فرق نہ ہوئے، اتنی عبادت کم از کم ضرور کر کے، اور وہ شخص جو تجھے یہ گمراہ کرتا ہے، یہی علی کی سٹیج پہ آنے والے وہ بدکار لوگ تجھے گمراہ کرتے ہیں، نماز اور عزاداری کا مقابلہ کرتے ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم، مجھے پنجتن پاک کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے زہرا کی قسم، وہ تیرا دشمن ہے، وہ تیرا دشمن ہے جو عزاداری اور نماز میں مقابلہ کرتا ہے۔ سچا عزادار وہی ہے جو پکا نمازی ہے، پکا اور سچا نمازی وہ ہے جو سچا عزادار ہے۔ اتنی عبادت کم از کم ضرور کر لیں جتنا کل تجھے ضرورت ہے۔ دوسری بات سنیں، مولا علی کا پیغام، علی والو علی کی سنو، مولا علی فرماتے ہیں اتنے گناہ کار جتنا کل عذاب سہ سکے، گل سمجھ جاتی، اتنے گناہ کار، پہلا بولو میرے نال، پہلا اتنی عبادت ضرور کر کھین، علی والو علی کا پیغام سن لو، اتنی عبادت ضرور کر لے کل جتنی تجھے ضرورت ہے، اتنے گناہ کر جتنا کل تو عذاب سہ سکے دنیا میں۔ تیسرا پیغام مولا علی نے دیا، اتنا ضرور انتظام کر دنیا میں، اتنا ضرور کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے۔ اچھا کچھ الفاظ بدل دیتا ہوں، دنیا میں اتنا دل لگا، اتنی جائیداداں بڑھا، جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے۔ آخری پیغام مولا نے بڑا جب دیا،
آخرت کے لیے اتنا کما لے جتنا آخرت میں تجھے رہنا ہے. آخرت کے لیے اتنا کما دے جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. قرآن کا پیغام وہی جو علی کا پیغام، علی کا پیغام وہی جو قرآن کا پیغام. فرق صرف اتنا ہے، وہ صامت قرآن ہے، یہ ناطق قرآن. ہمارا ذکر مکمل نہیں ہوتا. پوچھو وجہ کیا ہے؟ یہ جب ہم گریہ وزاری کرتے ہیں نا، ہم کو کم عقل نہیں ہے، ہم ساری دنیا سے زیادہ سمجھدار ہیں، ساری دنیا سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. ہم علی باب العلم کے ماننے والے ہیں، اس لیے روتے ہیں حسین کے اوپر. یہ آسمان بھی رویا، یہ آسمان بھی رویا حسین پر، زمین بھی روئی، یہ پہاڑ بھی روئے، یہ پتھر بھی روئے. درختوں نے گریہ کیا حسین کے اوپر، انبیاء نے گریہ کیا، اوصیاء نے کیا، خود محمد مصطفیٰ نے گریہ کیا. دو بھیڑا ایسی ہیں جیڑیاں میدان جنگ وچ بھراواں دیاں لاشاں تے آئیاں. چند جملے بس، اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ ذکر مصائب کے بغیر ہمارا ذکر مکمل نہیں ہوتا. اس لیے کہ میں سید زادہ ہوں اپنی دادی کی، اپنی شفیع روز جزا کی. میں جو شفاعت ہے اس کی امید رکھتا ہوں، اور میری دادی تب شفاعت کرے گی جب تو حسین کے لیے عزاداری کرے گا. حسین کی عزاداری کی شفاعت بی بی کائنات نے خود ذمہ اٹھایا ہے. میں شفاعت کروں گی اپنے فرزند کے عزاداروں کی. دو بہنیں ایسی ہیں جو میدان جنگ میں بھراواں دیاں لاشاں دے آئیں. حضرت حمزہ دا نام سنے نے؟ حضرت حمزہ سید الشہداء، جن کے بارے میں جنگ احد میں پاک رسول نے فرمایا تھا لوگوں کو خطاب کر کے، کوئی ہے جو میرے چچا کے اوپر گریہ کر دیا. تبھی میں کہا کرتا ہوں حضرت حمزہ کے بارے میں گریہ کیا کرو. اسی طرح ثواب ہے، پاک رسول کا حکم ہے، تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حمزہ کے بارے میں پاک رسول نے فرمایا تھا کوئی ہے، سارے جو اپنے اپنے دوتے گریہ کریں دے پہ ہیں نا، تو دیکھا حضرت حمزہ دی لاش پئی ہے. ایک خاتون آئی جیڑی یزید دی کچھ لگدی آئی، انہیں کیڑے کیڑے ظلم کیتے، کان کٹے گئے، ناک کٹوایا گیا، انگلیاں کٹوائی گئی، مسئلہ کیا گیا حضرت حمزہ کی لاش کا. ایک بہن تھی جنت البقیع، اللہ تعالیٰ لے بنجے، اللہ آپ کو لے جائے، پاک رسول کی سگی پھوپھی تھی، حضرت رسول خدا کی سگی پھوپھی تھی، نام تھا حضرت صفیہ. جب سنا نا کہ میرا بھائی مارا گیا ہے جنگ احد میں، سید الشہداء حضرت حمزہ کے بارے میں، تو حضرت صفیہ نے پیغام بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کی لاش پہ آنا چاہتی ہوں، میں اپنی بھائی کی لاش پہ آنا چاہتی ہوں. رسول اکرم نے ایک عجب انتظام کیا اور کہا یا علی، یہ جو میری کالی کملی ہے نا چادر، یہ لے جاؤ اور حضرت حمزہ کی لاش کے اوپر رکھ دو، لاش کے اوپر رکھ دو. ایسا نہ ہو کہ بہن آئے اور اپنے بھائی کو دیکھے اس کے انگلیاں کاٹی ہوئی ہو، اس کے مسئلہ کیا گیا، اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے. ہو سکتا ہے بہن برداشت نہ کرے. حضرت علیہ السلام نے وہ چادر جا کے ان کے اوپر، حضرت حمزہ کو اللہ نے قد بڑا بڑا دیا تھا، حضرت حمزہ کے پاؤں باہر آ گئے. کہا علی جاؤ کوئی درختوں کے پتے لے آؤ، کوئی درختوں کے پتے لے آؤ، لے کر کے حضرت حمزہ کے پاؤں کے اوپر. بہن برداشت نہیں کرے گی. اب آئی ہے حضرت صفیہ پھوپھی ہے پاک رسول کی، آئی ہے چادر میں لپٹی ہوئی ہے. ادھر سے خادمائیں ہیں، بنو ہاشم کی خواتین نے گھیرا ہوا ہے، آئی ہے جنگ احد میں، آن کے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے اپنے بھائی کے لیے. فرد جذبات میں کپڑا اٹھایا دیکھا حضرت حمزہ کی شکل، حضرت کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی. اس ظالم عورت نے وہ گلے میں ہار پہنے تھے، یزید کی دادی نے، وہ جب برداشت نہیں کر سکی چیخ ماری بے ہوش ہو گئی. حضرت صفیہ جیسی بے ہوش ہوئی نا، پاک رسول نے فرمایا
اپنے بھائی علی کو جاؤ علی پانی لے کے آؤ، علی پانی لے کے آؤ۔ مولا علی پانی لے کے آئے، حضرت صفیہ کے اوپر پانی ڈالا، پھر ان کو پانی پلایا۔ ایک طرف سے پاک رسول نے اٹھایا، دوسری طرف سے علی نے سہارا دیا۔ ہائے بہن کو لے کے چلے، اور میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، اور مولا علی آؤ نا، آج کربلا میں ایک بہرا آج کربلا میں ایک بہرا رہی ہے اور چادر چھین لی گئی۔ ہائے رسیاں پہنی ہوئی ہے، بے پردہ آ رہی ہے رسول کی بیٹی۔ میدان کربلا میں آئی نا، میں نے بڑی کوشش کی کوئی روایت ڈھونڈوں کہ زینب کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ میں سے کوئی ہے سیدزادی یا غیر سیدزادی؟ اونٹ کے اوپر پالان نہ ہو، کوئی پالان نہ ہو اور کوئی چیز نہ ہو، آپ کے ہاتھ بھی کھلے ہو اور اونٹوں پہ بیٹھ سکتی ہو، وہ میری لاکھ جان قربان زینب کبریٰ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کیسے اتری ہوگی، کیسے اتری ہے میدان کربلا میں، اللہ جانتا ہے۔ کوئی روایت نہیں ملی مجھے، ایک روایت ملی، اسی طرح اتری ہے جس طرح ابو الفضل لبا بغیر بازیوں کے اجرکم علی اللہ۔ امام صادق آل محمد مصائب پڑھ رہا تھا ایک شخص شرما کے رو رہا تھا۔ تیرے مولا نے کہا اور شرما کے میرے جد حسین پر گریا نہ کیا کر، حسین پر میرے جد پر گریا اس طرح شرما کے نہ کیا کر، اس طرح رویا کر، اس طرح رویا کر جس طرح بوڑھی ماں، ہائے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی، گریا کیا کر اونچی آواز میں۔ مولا فرماتے اللہم ارحم علی سرحت، میرے اللہ ان چیخوں پر رحم نازل کر، ان آوازوں پر رحمت نازل کر جو روتے ہوئے ہمارے لیے نکلتی ہے۔ آئی ہے بہن، اتری ہے اسی طرح جس طرح کہ ابو الفضل عباس اترے میدان کربلا میں۔ روایت میں ہے منہ کے بل زمین کے اوپر آئی، منہ کے بل زمین کے اوپر آئی، آن کے اب بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، سکی بہنیں میں سچ یہ عجب جملہ ہے، پوری کائنات کا اتنا بڑا دکھ ہے، آن کے کھڑی ہوئی ہے نا، منہ میں انگلی ڈال کے کہتی ہے اخیل حسین، کیا میرا بھائی حسین؟ اجرکم علی اللہ۔ سکی بہن بھائی سے پوچھتی ہے میرا بھائی حسین تو ہے؟ ہائے کیسے پہچانا جاتا ہے کسی کا چہرہ؟ پہچانا جاتا ہے تو سر سے، چہرے سے۔ اور ظالم کاٹ کے سر لے گئے، کاٹ کے سر لے گئے، دیکھ رہی ہے اب بھائی کو، لاش ظالم نہیں ہے۔ تیرا بارواں لال ولایت کرتے فرماتے ہیں زیارت الہیہ میں میرا سلام اس حسین پر جس کے سینے کی ہڈیاں، جس کی سینے کی ہڈیاں پشت میں، ہائے پشت کی ہڈیاں اس سینے کے اوپر آن کے کھڑی ہوئی ہے نا، آن کے بھائی کی لاش کے گرد طواف کرنا شروع کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا بہن تھی نا، بھائی کو دیکھ رہی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً گر پڑتی، ہائے زینب کبریٰ طواف کیوں کر رہی ہو؟ علماء نے لکھا طواف اس لیے کر رہی تھی کہ کوئی جگہ ڈھونڈ لے، ایسی جگہ پہ
بہن اپنے بھائی بہن اپنے بھائی کو بوسہ دے سکے، پیار کر سکے، بہن اپنے بھرا نال کوئی جگہ نہیں لبھی، ہائے کوئی جگہ نہیں ملی، آن کے گری ہے اس کٹے ہوئے گلے کے، اس کٹے ہوئے گلے، کسی ذاکر کی ذاکری نہیں، خود زینب کبریٰ نے ایک مرثیہ پڑھا، اسی لاش کے اوپر ایک مرثیہ پڑھا، اے محمد و آل محمد کے ماننے والوں، محب آل محمد، ایک مرثیہ پڑھا زینب نے، کہتی ہے واجدہ ہائے لالا ہائے لالا واجدہ صلو علیکہ ملیک السما، نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے، نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، حاضر حسین، نانا آ کے دیکھو نا یہ وہ حسین، یہ وہ حسین ہے، کوتے آلہ سولے والی امامت ورندا، ہاں نانا خون میں گلتان، ریت میں گلتان ہے، تیرا بیٹا کوئی بازو کاٹ کے لے گیا، کوئی انگلی کاٹ کے لے گیا، سولے والی امامت ورندا، ہائے کوئی امامہ اتار کے لے گیا، کوئی ابا رسول کی اتار کے لے گیا، صلو علیکہ ملیک السما، نانا حاضر حسین، جھکتے 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 اپنا سر رکھا بھائی کے گلو کے اوپر، ہاں میں کس طرح بیان کروں، اللہ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، جنازے جب گھروں سے نکلتے ہیں، جنازے جب گھروں سے نکلتے ہیں، دو رشتے ایسے ہیں جو لاش کو نہیں چھوڑتی، ایک بہن نہیں چھوڑتی، ایک بیٹی نہیں چھوڑتی، اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ اب بہن، اب جملہ سنیے گا، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اب بہن اپنی بھائی کی لاش سے جدا نہیں ہو رہی، ایک ملعون تعزیہ لے، ایک ملعون تعزیہ نہ لیا، کوئی ایسا وار کیا، تڑپ کے اٹھی ہے زینب، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔